وہ غایت تعظیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آدمی جو ہے انبیاء کی قبروں کی زیادہ تعظیم شروع کر دیتے ہیں تو شرک شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب تعظیم حد درجے کے اندر ہوگی تو پھر شرک نہیں ہوگا، بہت بڑا شرک کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور جو ہے کتنی آج کل شرکیات عام ہو چکی ہیں کہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی کے سب سرکار کا کھاتے ہیں، جس کو اللہ پکڑ لے اس کو چھڑا لے محمد، جس کو محمد پکڑ لے اس کو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ ساری شرکیہ نعتیں ہیں، یہ ساری قرآن کی آیات اور اسلام کی تعلیمات کے منافی اور خلاف ہیں۔ اس لیے نعت پڑھنے میں سب سے پہلے الفاظ دیکھنے چاہیے کیا ہیں، اس کے بعد نعت پڑھنی چاہیے۔ آج کل بہت شرکیہ اور بدعتی نعتیں عام ہو چکی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے دیکھا، آپ کسی نبی کی کوئی بات بتا رہے تھے اور اشارہ آپ کا اپنی طرف تھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ ایک نبی تھے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے ان کو مار کے ان کا خون نکال دیا، اور وہ اپنے چہرے سے اپنا خون صاف کر رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں اور کس کامیابی کی طرف ان کو دعوت دے رہا ہوں۔ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی اللہ کی کروڑوں صلاۃ و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب انبیاء پر، انبیاء نے دعائیں کی، تو سارے امور اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ فرماتی ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اے نبی آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، آپ صرف لوگوں کو اللہ کی باتیں پہنچا دیں، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کون بندہ کیا کر رہا ہے یہ سب ہمارا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم، ہدایت کے راستے پر ڈالنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے ہدایت کی بات کی رہنمائی کرنا۔ اگر راستے پر ڈالنا انبیاء کے اختیار میں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو راہ راست پہ ڈالتے، نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو ڈالتے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ڈالتے، اور جو ہے اسی طرح سے جو ہے یہ بیوی اور بیٹی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کتنی محبت کرتے تھے، ابو طالب سے کتنی دل میں شوق بھی تھا، لیکن جو ہے وہ نہیں، مطلب تقدیر میں نہیں تھا، اس لیے اللہ نے تسلی دی آپ کے ذمہ ہدایت میں ڈالنا نہیں۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس سے آپ محبت کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، جس سے آپ محبت کریں۔ رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس کا بیٹا صحابی رسول، جب اس کا وفات ہوئی تو بیٹے نے یہ خواہش کی اے اللہ کے نبی آپ جنازہ پڑھائیں شاید اللہ معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھایا، اپنا کرتا مبارک بھی پہنایا، لیکن اللہ نے منع کیا اے نبی آپ جس سے محبت کریں اس کو آپ ہدایت پر نہیں لا سکتے، آپ اس کے لیے استغفار مت کریں، یہ منافق نہ رہے۔ اللہ نے جو ہے پیار کے ساتھ شفقت کے ساتھ اپنے پیارے نبی کو منع فرمایا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مشرکوں کی طرف سے سخت اذیت ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، بعض لوگ اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں کہ آدمی کے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ رحمت للعالمین تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں قنوت نازلہ پڑھتے، فجر میں دوسری رکعت میں جب آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو کفار کے لیے بد دعائیں کرتے، بعض ظالموں نے اتنی تکلیف دی کہ بد دعا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کا نام لیتے جو آپ کو اذیت دیتے تھے، اے اللہ فلاں کے اوپر لعنت بھیج، اے اللہ فلاں کے اوپر لعنت بھیج، اے اللہ فلاں کے اوپر لعنت بھیج۔ تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ نام لے کر یوں لعنت نہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ یہ دیکھیں کتنی نصیحت والی بات ہے۔
اسی طرح مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے، ان کافروں کے نام بھی آئے ہیں، ایک کا نام تھا حارث بن حشام، دوسرے کا نام تھا سہیل بن عمر، تیسرے کا نام تھا صفوان بن امیہ۔ آپ بدعا کرتے اے اللہ حارث بن حشام پہ لعنت بھیج، اے اللہ سہیل بن عمر پہ لعنت بھیج، اے اللہ صفوان بن امیہ پہ لعنت بھیج، انہوں نے بہت مجھے تنگ کیا، انہوں نے مسلمانوں کو بہت اذیتیں دی ہیں، ناک میں دم ان کے کیا ہوا، اللہ نے منع فرمایا۔ اور پھر اللہ کی تقدیر اور اللہ کی شان صمدیت دیکھیں، شان بنیازی، انہی تینوں کو ہدایت نصیب ہوئی اور یہ صحابی بنے۔ سبحان۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے 4 بندوں پر آپ نے بددعائیں کی اور 4 پہ لعنت بھیجی۔ اور بخاری شریف میں یہ بھی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بددعا کرنا چاہتے، کسی پہ لعنت بھیجنا چاہتے اور کسی سے بہت سخت تنگ ہوتے تو فجر میں قنوت نازلہ پڑھتے، فجر میں قنوت نازلہ پڑھتے۔ ہم نے بھی شروع میں جب یہ اٹیک ہوا تھا اسرائیل کا فلسطین کے اوپر، کچھ عرصہ پڑی تھی قنوت نازلہ، پھر ہم نے چھوڑ دی، تو اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے، اسرائیلیوں کو، ان کے پشت پناہوں کو، اللہ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، ان کے خلاف نہ کھڑے، انتہائی اذیت کے اندر وہ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کہ ان کو وہاں سے نکلنے بھی نہیں دیا جا رہا، ان تک خوراک پانی بھی نہیں پہنچنے دیا جا رہا۔ اس لیے سارے مسلمان بھائی جو ہے نماز کے بعد خصوصی دل سے ایک دفعہ اپنے بھائیوں کے لیے 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد ضرور دل سے دعا کیا کریں۔ اس کے اثرات آدمی کے ریفلیکٹ بیک ہوتے ہیں، جب آدمی کسی مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ ساری دعائیں تیرے آنکھوں میں قبول کریں، اس لیے ضرور دعا کرنی چاہیے، وہ ہمارے بہت مظلوم مسلمان بھائی۔ تو فرماتے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور کافروں کے لیے بھی بددعائیں کی، اے اللہ ولید بن ولید پر لعنت بھیج، اے اللہ سلمہ بن حشام پہ لعنت بھیج، اے اللہ عیاش بن ابو ربیعہ، ان ظالم کافروں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کافروں کے قبیلوں کے لیے بھی بددعائیں کی، اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اے اللہ قبیلہ مضر پر اپنی پکڑ سخت فرما۔ تو ان پر ایسی قحط سالی بھیج جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اور جب بددعا کرتے تو آواز بلند ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے غصے کی اور جلال کی علامت تھی، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہا کا تنگ کرنے کی دلیل تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی جب دنیا میں تھے تو بعض لوگوں نے بہت تنگ کیا۔ میری آپ کی کیسی ہے؟ ہمیں اگر لوگ تنگ کریں تو ہماری تو زیادہ دنیاوی وجوہات ہوتی ہیں، دین کی وجہ تو کوئی کم ہوگی اکا دکا کہ ہم کوئی کسی کو حق بات بتا رہے ہیں اور کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہماری زیادہ چکلش اور لڑائیاں دنیاوی وجوہات سے ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی تو صرف یہ تھی کہ وہ ان کو اسلام کی دعوت دیتے، پھر بھی اللہ کے نبیوں نے کتنا صبر کیا۔ اللہم اجعلنا صابرین وجعلنا من الشاکرین۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے غزوہ احد کے اندر جب جنگ کا پانسا پلٹا، مسلمان فتح حاصل کر رہے تھے، وہ فتح اچانک ہی جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کیا جبل احد کی بیک سائڈ سے، تو وہ فتح شکست میں بدل گئی، اللہ کے نبی بھی زخمی ہو گئے، اور ایک بڑا سا کھڈا تھا، اللہ کے نبی اس کھڈے کے اندر گر گئے، اس گڑھے کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری زرہ پہنی ہوئی تھی، جو جنگ کی جو لوہے کا لباس ہوتا ہے نا، وہ اس وقت پہنا کرتے تھے، اس کو زرہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل پہنی ہوئی تھی پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے، ایک زرہ اس کے اوپر دوسری زرہ، اور ادھر بھی لوہے کی ٹوپی جنگی پہنی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے کے اندر گرے تو وہ زرہ بہت بھاری تھی، وہ جسم کو اس نے اذیت دی، اور وہ ٹوپی جو تھی، وہ ٹوپی نے بھی جب نیچے گرے تو اذیت ہوئی سار میں، اور وہ ٹوپی کا کوئی حصہ، کوئی دانت مبارک کو لگا، آگے سے دانت بھی ٹوٹ گیا، اگلے جو 2 دانت تھے ان میں سے ایک دانت شہید ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خوبصورت تھے، لیکن جب غزوہ احد میں دانت شہید ہوا تو اللہ کے نبی اور خوبصورت نظر آنے لگے، اور خوبصورت نظر آنے لگے، اللہ کی شان۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے، خون بھی نکلنے لگ گیا، اور دیکھیں آخر نبی کتنی اونچی شان والا نہ ہوتا تو انسان ہے نا، غصہ اسے بھی آتا ہے، پیار اسے بھی آتا ہے، جذبات نبیوں کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکل گیا، وہ قوم کیسے نجات پائے گی جو اپنے نبی کو اتنا ستا رہی ہے؟ میں آج کھڈے میں گر گیا ہوں، گڑھے کے اندر گر گیا ہوں، اور کمزوری اتنی زیادہ ہو گئی تھی جنگ لڑ کر، اور دوسرا لوہے کا ڈبل لباس پہنا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھڈے سے اٹھ نہیں سکتے۔ ایک تو زرہ لگی، اوپر سے دانت شہید ہوئے، اور خون جسم سے اور سر سے اتنا نکلا کہ خون نکل کر جسم میں ذوب آ گیا، اور اس کھڈے سے اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکلا۔ اس حالت کے اندر آپ کو حضرت حذیفہ کے غلام حضرت سالم نے دیکھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں، ان کے غلام تھے حضرت سالم۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تو گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، تو وہ فوراً گڑھے میں اترے، اللہ کے نبی سے خون صاف کیا، اللہ کے نبی کو تسلی دی، زرہ اتاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے باہر نکالا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیف واقعی پہنچی ہے، انہوں نے اچھا نہیں کیا اللہ کے نبی کے ساتھ، آپ کو اذیت صرف دین کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، اسلام کی دعوت کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، لیکن آپ زبان سے یہ نہ نکالیں یہ کامیاب کیسے ہوں؟ اللہ انہی میں سے ہدایت دیں گے لوگوں۔ اس لیے آپ کی تسلی بھی اللہ تسلی بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو تسلی بھی دے رہے ہیں، لیکن اللہ اپنے نبی کو منع بھی فرما رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ان میں سے نجات کوئی نہیں پائے گا۔ یہ جو آج غزوہ احد میں آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، انہی میں سے آپ کے صحابی بنے گے اور آپ کے اوپر جان نچھاور جائے گی، اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ اس بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کو بڑی اذیتیں ہوئیں، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی، اور اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ وہ جنت اتنی بڑی ہے کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تو جس کی چوڑائی اتنی ہوگی اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ تو یہ آیت مبارکہ کیا بتا رہی ہے کہ اللہ نے جنت اتنی بڑی بنائی ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینوں سے بڑی ہے جنت، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہر کسی کو گھر اس کی مرضی کے مطابق دیں گے، جتنا وہ چاہے گا، میرا وسیع و عریض گھر ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے جنت کی وسعت کے بارے میں، جنت کتنی وسیع ہے۔ ہرکل جو تھا یہ روم کا کافر بادشاہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک خط لکھا۔ یہ اس وقت عیسائی بادشاہ تھا کافر، اس کو خط لکھا، اور جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو جو قاصد جو ہے وہ خط لے کر گیا تھا، اس سے یہ ہرکل کہنے لگا کہ آپ کے نبی ہمیں جس جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ جنت اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں اور زمین سب کے برابر ہے، تو جب جنت اتنی بڑی ہے تو پھر جہنم کہاں ہوگی؟ جب سارے آسمان اور زمین کے برابر جنت ہوگی تو جہنم اللہ نے کہاں بنائی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سبحان اللہ، عجیب اعتراض کرتے ہو اللہ کی قدرت اور شان پر، جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ یعنی دنیا میں اللہ نے دن اور رات دو مخالف چیزیں بنائی ہیں، دن اور ہے رات اور ہے، یہ آپس میں متضاد ہیں، اور دونوں اس دنیا میں سما جاتے ہیں، دن بھی سما جاتا ہے اور رات بھی۔ تو جب دو مخالف چیزیں اس دنیا میں سما جاتی ہیں تو جنت اور جہنم بھی اللہ کی کائنات میں کیسے سمائے گی یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے تم اس پر اعتراض نہ کرو، جس جنت کی اللہ دعوت دے رہے ہیں وہ جنت والے عمل کرو، اسلام قبول کرو۔
اسی طرح سے جو ہے اور بھی روایات آئی ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، جنت میں نے پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے. اللہ ہم سب کو ان پرہیزگاروں میں اپنے فضل و رحمت سے شامل فرمائے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کی راہ میں جب پیسے ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں، جب تنگ دست ہوں تو بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رکتے نہیں ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو ضبط کرنے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ محسنین سے محبت کرتے ہیں. حدیث شریف میں غصے پر قابو پانے کے لیے مختلف روایات آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد رکھ، جب مجھے غصہ آئے گا تو میں تجھے یاد رکھوں، میں تجھے ہلاکت سے بچاؤں گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے فضل سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا غصہ روک لے جب اس کو غصہ آئے، اور تو اللہ تعالیٰ اس پر سے اپنا عذاب ہٹا لے. اور جو شخص اسلام کے خلاف نہ بولے، اپنی زبان پر قابو پا لے، اور اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے، اللہ اس کے عیب لوگوں سے چھپائے، جو اپنی زبان پر قابو پا لے. اللہم اجعلنا منہ. اور جو شخص اللہ کی طرف معذرت لے کے جائے گا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف فرما دے، اللہ اس کی معذرت ضرور قبول کرے، اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان آدمی وہ نہیں ہے جو کسی کو لڑائی کے اندر نیچے گرا دے، پہلوان وہ ہے جب اس کو غصہ آئے تو اپنے اوپر کنٹرول کر سکے، اور غصے میں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو. نعوذ باللہ. بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو مال اپنا وارثوں کے اندر چھوڑ کے چلا جائے وہ اس کو زیادہ پسند ہو بنسبت اس کے جو اس کے پاس ہے. دیکھیں آدمی کا مال دو طرح کا، جو پیسہ ہم استعمال کر رہے ہیں، خود کپڑے پہن رہے ہیں، خود کھا پی رہے ہیں، وہ پیسہ ہمارا ہے. اور جو پیسہ ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہیں، رشتہ داروں کے اوپر صلہ رحم کے لیے خرچ کر رہے ہیں، وہ پیسہ ہمارا ہے، جو ہمیں فائدہ دے رہا ہے جسمانی طور پر اور آخرت کے لحاظ سے. جو بینکوں میں اپنے ڈھیر لگایا ہوا ہے، جو بینک بیلنس ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اتنے تم بینک بھر رہے ہو، اتنے بڑے بڑے پلازے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ بنگلے کوٹیاں مکان بنائے ہوئے ہیں، رہنا تو تم نے ایک کمرے کے اندر ہے، اتنا زیادہ جو جمع کر رہے ہو یہ وارثوں کے لیے کر رہے ہو، یہ تمہارا نہیں ہے. تمہارا پیسہ وہ ہے جو خود پہن رہے ہو، جو خود کھا رہے ہو، اور جو کسی مسجد مدرسے میں غریب مسکین کو دے رہے ہو، یہ پیسہ تمہارا ہے جو اللہ کے حکموں میں خرچ کر رہے ہو. اور جو بینک بھر بھر کے خوش ہو رہے ہو یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے وارثوں کا پیسہ ہے. تمہیں بتاؤ وہ پیسہ تمہیں پسند ہے جو اپنے اوپر لگا رہے ہو، یا وہ پسند ہے جو وارثوں کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ تو سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو وہی پیسہ پسند ہے جو ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر لگاتے ہیں. آپ نے فرمایا لیکن نہیں، مجھے نظر یہ آ رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں تم لوگ وارثوں کے پیسے سے زیادہ محبت کرتے ہو. وہ پیسہ جو تم نے خود استعمال نہیں کرنا، جو شاید تمہیں زندگی بھر نصیب نہ ہو استعمال کرنا. بینکوں میں اتنے بڑے اکاؤنٹ بھرے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتے ہو، کبھی خرچ کرنا اپنے اوپر بھی نصیب نہیں ہوتا، نہ عزیز رشتہ داروں پر، نہ ماں باپ پر، نہ بہن بھائیوں پر، نہ غریبوں مسکینوں پر. اسے دیکھ کے خوش ہو رہے ہو کتنا پیسہ میں نے اکٹھا کر لیا ہے، یہ پیسہ ممکن ہے تمہیں نصیب ہی نہ ہو، یہ بعد میں وارثوں کے کام آئے گا. لہٰذا اس پیسے سے محبت نہ کرو، اس پیسے کو اپنا بناؤ. اپنا کیسے بنا سکتے ہیں؟ جتنا کھانا ہم کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کھائیں گے، 3 ٹائم کا ہی کھائیں گے، کپڑا ایک ہی جوڑا پہنیں گے، سوئیں گے ایک ہی چارپائی پر. جو بادشاہ ہوتا ہے وہ 10 چارپائیوں پہ تو نہیں سوتا نا، سوتا تو ایک پر ہی ہے، چاہے سونے کا پلنگ ہو چاہے لکڑی کا ہو. تو اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو فالتو پیسہ ہے اس کو لگاؤ اللہ کی رضا کے کاموں میں، چھوڑ دو اس کو وارثوں کے لیے اکٹھا کرنا. اور آپ نے فرمایا کہ جو ہے
وہ مال تمہارا نہیں ہے، تمہارے وارثوں کا ہے۔ اور آپ نے پتہ ہے پہلوان کون ہوتے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو لڑائی میں گرا دے کسی کو اور اپنا خود کو نہ گرنے دے۔ آپ نے کہا نہیں، وہ پہلوان ہے، غصہ آئے تو غصہ نہ نکالے۔ آپ نے فرمایا بے اولاد کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کی اولاد نہ ہو۔ آپ نے کہا نہیں، بے اولاد وہ نہیں ہوتا، بے اولاد وہ ہے جس کی زندگی میں اس کی کوئی اولاد نہ مرے۔ جو اپنی کسی اولاد کو اپنی زندگی میں اللہ کے پاس نہ بھیجے وہ بے اولاد ہے۔ جس کی زندگی میں کوئی اولاد مر گئی وہ اولاد اللہ کے پاس چلی گئی، وہ اب قیامت کے دن اس کی سفارشی بنے گی، وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کروائے گی، وہ اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ جائے گی، یا اللہ میرے ماں باپ جہنم میں نہ جائیں، میں نے ان کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ یہ اولاد ہے جو آگے چلی گئی، یہ اولاد والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق۔ ایک مسئلہ یہ ہے ملائکہ انسان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کب کرتے ہیں؟ حدیث میں کئی مواقع آئے ہیں کہ اگر آدمی ان باتوں پر عمل کرے تو اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو بندہ پہلی صف میں نماز پڑھے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کئی دفعہ نماز میں دیکھا ہے پہلی صف میں جگہ خالی ہوتی ہے، دوسری صف میں تسی اگے جلو، وہ کہتا ہے تسی جلو، وہ تو کہتا ہے تسی جلو، اتنے میں امام سورۃ فاتحہ آدھی کر چکا ہو۔ یہ غلط بات، پہلی صف دوسری کے لیے نہیں ہے، یہ پہلی کے لیے، اس لیے پہلی صف میں کبھی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے۔ اور کوئی بندہ یوں نہ کرے جی آپ آگے جائیں، وہ کہتے نہیں میں نہیں جاتا، آپ جائیں، وہ کہتے نہیں آپ ہی جائیں، وہ آپ میں امام سورۃ فاتحہ آدھی کر چکا ہو۔ پہلی صف کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کو پتہ چل جائے کیا ثواب ہے تو آپس میں قرآن اندازی کریں۔ اس لیے یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی جمعے میں بھی اسی طرح پہلی صف خالی ہے، لوگ پیچھے بیٹھ رہے ہیں، یہ غلط، یہ نیکی میں دلچسپی نہ لینے والی بات۔ دوسری کہ مسجد میں نماز کا انتظار کرنے والے، جو مسجد میں ابھی نماز کھڑی نہیں پہلے آ کے بیٹھ گئے، 2 منٹ رہتے ہیں، اب جب تک نماز کا انتظار کریں گویا نماز کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات پہلے بھی میں نے ذکر کی تھی، بعض لوگوں اس میں مغالطہ ہو رہا ہے، کل بھی یہ ایک ساتھی بات کر رہے تھے کہ پہلے یہ بات مجھے بھی معلوم نہیں تھی، عمرہ کے جب اللہ نے سعادت دی مسجد نبوی کے اندر میں نے ایک بڑے امام کا یہ عمل دیکھا، امام حذیفی، اسی طرح مکہ میں شیخ سدیس ظہر اور عصر کی نماز پڑھاتے، ظہر اور عصر کی نماز آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھاتے ہوئے کچھ آیات آپ اونچی پڑھ لیں، یہ عمل سنت ہے۔ یہ سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جب میں نے وہاں یہ عمل اپنے 2 بڑے اماموں کا دیکھا تو میں نے اس بات مسئلے کی تحقیق کی کہ یہ امام ایسے کیوں کرتے ہیں؟ زور میں آواز آہستہ ہوتی ہے قرات کی، لیکن وہ کچھ آیات اونچی پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم یا کوئی اور آیت۔ مکہ میں بھی ایسے ہے شیخ سدیس اور مدینہ میں شیخ حذیفی بھی ایسے کرتے ہیں۔ میں نے اس مسئلے کی تحقیق کی، میں نے کہا لازمی یہ امام متبع سنت ہے، یہ سنت سمجھ کر اس کو کر رہے ہوں۔ بہرحال جب میں نے مسئلے کی تحقیق کی تو پتہ چلا واقعی یہ سنت۔ تو یہ مسئلہ میں نے بتایا لوگوں کو، لیکن بعض لوگوں کو اس میں مغالطہ ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ عمل سنت ہے، امام کو چاہیے ایسا کرے کبھی کبھی۔ بہت سے ائمہ کرام جو ہے وہ سنت پر عمل میں تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے، ان سے اللہ سب کو رہنمائی دے، مجھے بھی استقامت دے، سب کو دے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ظہر کی نماز میں عصر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہلتی ہوئی دیکھتے تھے، آپ قرات کر رہے ہوتے تھے، اور امام ظہر اور عصر میں آہستہ آواز میں قرات کرتا ہے، لیکن آہستہ کرتے کرتے کچھ آیتیں اگر اونچی پڑھ لیتے ہیں، یہ کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تمام ائمہ کرام کو اس پر عمل کرنا چاہیے، سنت سمجھ کر۔ فقہ حنفی کا بھی اس کے اوپر فتویٰ ہے، الدر المختار اور رد المختار، فتاوی ابن عابدین، فتاوی شامی، سب میں یہ بات ہے۔
اسی طرح سے ایک سنت جو حرمین میں نے دیکھی اور یہاں اس سنت پر عمل نہیں ہوتا، نماز سے پہلے امام صاحب یہ نہیں کہتے صفوں کو درست فرما لیں، یہ مستقل سنت ہے کہنا۔ تمام مساجد کے ائمہ کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک امام صاحب سے میں نے کہا تو وہ آگے سے بحث مباحثہ شروع کر دیا، نہیں جی ابھی وہ سنت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صفیں صحیح نہیں ہوتی تھی، اب تو باقاعدہ صفیں ہیں ساری۔ یہ تو باب تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، یہ حدیث کی ساری کتابوں میں عنوان ہے۔ اس لیے یہ ایک سنت ایسی ہے جس کو بہت سے لوگ چھوڑ رہے ہیں، یہ کہنا چاہیے۔ اب آپ حرمین شریفین دونوں میں سنت پر عمل ہوتا ہے، یہاں کوئی بھی نہیں کہتا الا ماشاءاللہ۔ اس لیے الحمدللہ جب سے اس کی بھی میں نے تحقیق کی، پہلے میں بھی نہیں کہتا تھا، ذہن میں اللہ نے بات ڈالی اور کہنا شروع کر دیا، تو یہ کہنا چاہیے، اس میں کوتاہی ہے، اس سنت کو لوگ عمل نہیں کرتے اس کے اوپر۔ صحابہ کرام تو حضرت عمر رضی اللہ جب تک اپنے جو ہے نا تلوار سے نیزے سے صفیں صحیح نہیں کرا دیتے تھے، نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ اس لیے آپ اپنے جتنے بھی ائمہ کو جانتے ہیں آپ ان سے ریکویسٹ کریں، بدتمیزی کرنے کا میں نہیں کہہ رہا، کہ اس سنت پر عمل کریں۔ یہ سنت متروکہ بن چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل عادت تھی نماز میں اور تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرنے کا حصہ ہے۔ اگر اس سنت پر عمل نہیں ہوگا تو یہ حدیث میں کیوں آج ہم تک یہ حدیثیں پہنچ چکی ہیں، اور اس پر عمل کون کرے گا؟ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہر کارپٹ کی نشاندہی ہو رہی ہے، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، غلط ہے۔ پھر بھی امام کا یہ کہنا صفوں کو درست فرمائے، جہاں پہ خلل ہے اس کو پر کریں، موبائل فون وغیرہ یہ آج کل کا فتنہ بن چکا ہے، اس کو بند کریں، بیسک کام یعنی کہ صف کو سیدھا کرنے کا کہنا یہ مستقل سنت ہے اللہ کے نبی کی۔ اسی طرح سے میں نے جب حدیث پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تھے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب سے شروع کرتے تھے دعا۔ اس لیے تمام ائمہ کو بھی چاہیے ان الفاظ سے سنت سمجھ کے شروع کریں۔ باقی مختلف ہے، آپ کوئی منع نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں آمین الحمدللہ رب العالمین، کوئی اللہ وانت السلام سے شروع کرتا ہے، سب ٹھیک ہے، کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے جو اللہ کے نبی شروع کرتے تھے۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی فوت ہوئے، جنگ کے بڑے بزرگ پیر بھی تھے، عالم بھی تھے، انجینئر بھی تھے، حافظ بھی تھے اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ ان کے پیچھے مجھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، یہ جنگ باتر کی سائیڈ میں وہ پیر احسان الحق صاحب کے مدرسے کی افتتاح میں نے ان کے اندر یہ سنت دیکھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہاں سے دعا شروع کی، سبحان ربی العلی۔ میں حیران رہ گیا کہ اللہ کے نیک بندے واقعی متبع سنت ہو۔ اسی طرح سے ہمارے ایک دو حافظ صاحبان یہاں پر آئے، وہ کہنے لگے ہم 15-20 سال سے تراویح میں پڑھا رہے ہیں، سب بھی جمعے کی نماز یہاں پڑھی، پہلی رکعت میں ہم نے سنت قرات کی الف لام میم سجدہ، جمعے کے دن نماز فجر میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھنا سنت ہے، دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھنا سنت ہے۔ لیکن یہ سنت جہاں بھی ہم نے مدارس میں پڑھا، مختلف مساجد میں گئے، کہیں بھی عمل نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سنت کی مخالفت شروع کر دیں۔ یہاں جب میں نے پڑھنا شروع کی تو ایک دو بندوں نے یہاں بھی رکاوٹ ڈالی اور کہنے لگے اعتراض کرنے والے، نکتہ چینیاں کرنے والے اور اسی طرح سے فتنہ کھڑا کرنے والے لوگ ہر جگہ ہر مسجد میں دو چار ہوتے ہیں۔ او جی نماز ہلکی پڑھانے کا حکم ہے، آپ اتنی لمبی نماز شروع کر دیتے ہیں فجر کی نماز میں۔ میں نے کہا جس نبی نے نماز ہلکی پڑھانے کا کہا ہے اسی نبی کا یہ طریقہ ہے، اس لیے آپ نبی کے طریقے پہ مت اعتراض کریں اگر آپ نے سنت پر عمل نہیں کرنا تو۔ یہاں پر بھی پریشانی پیدا کی ہے، دو لوگ تھے انہوں نے، پھر بعد میں الحمدللہ معاملہ ٹھیک ہو۔ اسی طرح ایک دو اور ائمہ سے میں نے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کمیٹی والے منع کرتے ہیں، امام صاحب خبردار، زیادہ سنتا تھے پیچھے بیٹھنے کی لوڑ نہیں، سیدھی نماز پڑھو۔ یہ ان سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ اور وہ لوگ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں جو امام کو بھی سنت کے اوپر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔
آپ اس کی تحقیق کریں، یہ کھلی آپ کو دعوت ہے، یہ مستقل احادیث بھری پڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھتے تھے۔ نماز جمعہ سب مسجد میں مولوی پڑھاتے ہیں، لیکن شاید 5% لوگ مولوی نماز جمعہ کے اندر سنت قرات کرتے ہیں۔ اللہ سب کو تو میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، میں خود انتہائی نالائق اور کمزور آدمی ہوں، لیکن سنت پر عمل کی دعوت دے رہا ہوں۔ تو مولویوں کو، علماء کو چاہیے سنت چیزوں کو اپنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سنت کیا ہے۔ جب کسی جگہ پر سنت پر عمل ہوتا ہے تو لوگ سنت کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک اسی طرح صاحب اعتراض کر کے کہنے لگے جی جمعے میں لوگ لیٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، آپ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں حال اتاک حدیث الغاشیہ، آپ کو اور سورتیں نہیں آتی؟ ہر جمعے میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کبھی سورہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی سورہ منافقون پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان اعتراض کرنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جمعے کی نماز میں اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی جمعہ پڑھاتے تھے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں حال اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، یا سورۃ الجمعہ پڑھتے تھے، یا سورۃ المنافقون پڑھتے تھے۔ تو بجائے یہ کہ سنت کی تلاش کریں، سنت پر عمل کریں، سنت پر عمل کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ جہالت کی نشانی ہے۔ اور پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ایک بعض لوگوں کے اندر بہت بری عادت، اس مولوی سے بھی مسئلہ پوچھا، اس سے بھی پوچھا، اس کا مسئلہ اس کو بتایا، اس کا مسئلہ اس کو بتایا، اور آپس میں ٹکراؤ پیدا۔ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں۔ بھائی جس مولوی سے مسئلہ پوچھنا ہے اس سے پوچھ کر اس پر اعتماد کریں، ادھر کی خبر ادھر نہ دیں، ادھر کی ادھر نہ دیں۔ وہ جی فلاں مولوی تو یوں کہہ رہا تھا، میں اس کے پاس جاتی ہیں، جی فلاں تو یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر مسئلے کے اندر بے شمار اختلاف ہے، ایک مسلک کے اندر بھی کتنے مسائل ایسے ہیں جو اختلافی ہیں۔ دیوبند کو دیکھ لیں، دیوبند بریلوی اہل حدیث تو الگ الگ مکتبہ فکر ہے نا، دیوبند کے اندر بے شمار اختلافات، ہر مسلک کے اندر اتنے اختلافات ہیں، آپ کسی ایک مسئلے کو لے لیں، آپ اس کے اندر اختلاف آپ کو ضرور ملے۔ اس لیے کبھی بھی لڑائیاں نہ بڑھائیں آپس میں، فتنے نہ کھڑے کریں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ